عورت کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے لیکن کردار کی غلطی کبھی معاف نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے عورت کی تربیت میں اگر کوئی کمی رہ گئی، زبان دراز ہے، غصے کی تیز ہے، ضدی ہے، کام چور ہے، سست ہے، اس قسم کی تمام کمزوریاں آسانی سے برداشت کر لی جاتی ہیں، لیکن اس کے کردار کی کمزوریاں برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت کی پوری طرح حفاظت کرے اور یاد رکھیں کہ جب تک عورت خود ڈھیل نہ دے، خود موقع میسر نہ کرے، مرد لاکھ کوششوں کے باوجود اس عورت کی عزت سے کھلواڑ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہیں پر بھی رہیں، جہاں بھی جائیں، اپنے کردار کی پوری حفاظت کریں، ورنہ کوئی بھی اس غلطی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ازواج مطہرات کے بارے میں آتا ہے کہ پردے کی اتنی رعایت کرتی تھی کہ جب کبھی صحن کے اندر فارغ ہو کر بیٹھتی اور کوئی تسبیح وغیرہ کر رہی ہوتی تو کھلے صحن کی طرف چہرہ نہیں کرتی تھی بلکہ دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتی تھی کہ غلطی سے بھی کسی کی نظر پڑنے کا امکان نہ ہو۔ تو اب سوچئے کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی عورت صحن کی طرف چہرہ کر کے اس لیے نہیں بیٹھتی تھی کہ ممکن ہے کہ گیٹ یا دروازہ کھلے اور غیر محرم نظروں کے سامنے آ جائے اور غلطی سے ہم پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اسی وجہ سے وہ دیوار کی جانب اپنا چہرہ کر کے بیٹھتی تھی تاکہ کسی کی نظر پڑنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن آج کل کے زمانے میں عورتیں باضابطہ گیٹ کی گھنٹی پر فوراً دوڑ کر جاتی ہیں، خواہ چہرہ کھلا ہو، سینہ کھلا ہو، سر پر دوپٹہ نہ ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ عورت بے غیرتی کے ساتھ اس گیٹ پر چلی جاتی ہے، یہ بے غیرتی کی علامت ہے۔ اس سے عورتیں احتیاط کریں۔ عورت کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت اور پردے کی حفاظت کرے۔ اگر عورت کی عزت لٹ گئی تو عورتیں سن لیں اس کا سب کچھ لٹ گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے عورت کو اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا ہے۔ دور حاضر میں ہر طرف بے پردگی کا ایک سیلاب ہے جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہا ہے، جس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے محلات ڈوب رہے ہیں، انسانی عظمت و شرافت اور عورتوں کے عفت و حیا کے پہاڑ ڈوب رہے ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سیلاب بے پردگی و عریانیت کا یہ سیلاب کہاں جا کر تھمے گا اور عورت پردے کی طرف کب پلٹے گی۔ عورتوں کی بے پردگی پر اخباروں کے صفحات اور عدالتوں کے فیصلے اس پر شاہد ہیں۔ اس پر انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی ہے اور حیا کی دیوی اپنا دامن چاک کر لیتی ہے۔ اس بے پردگی میں کتنی ہی دوشیزاؤں کو اپنے والدین سے باغی ہو جانا پڑا، کتنی ہی باعزت خاندانوں کو ذلت اور رسوائی کے گہرائیوں اور اندھیر نگریوں میں ڈوب جانا پڑا، اور کتنے ہی گھرانوں کو اپنی شرافت اور برتری کے معراج سے دناعت اور پستی کے تہخانوں میں گم ہو جانا پڑا۔ ان کی اس بے پردگی پر جن و بشر بیک زباں لرزہ بر اندام اور نعرہ کنائیں۔ آج کی عورتیں پردہ داری کی صفت سے تہی دامن ہو چکی ہیں اور ہر غیرت مند مرد مسلمان صنف نازک کی اس بے پردگی پر ماتم کناں ہیں۔ عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے شریف سے شریف گھرانوں کی لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ فرار ہونے میں سر فہرست بنی ہوئی ہے، اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم گاہوں میں ان کی پردہ داری کی جنازے اٹھا دیے گئے ہیں، اور شادی بیاہ کی تقریبات میں عورتیں بن سور کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہوئی اپنے شوہروں کی عزت کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ بہت سی لڑکیاں جن کی کھوئی آنکھیں، اڑی رنگت، اترے چہرے ان کی بے پردگی کا فسانہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، ابو جی اب کیوں رو رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی معراج کی رات میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جہنم میں دیکھا کہ ان کو انتہائی سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ سر کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردوں سے اپنے بالوں کو نہیں چھپایا کرتی تھی۔ دوسری عورت کو میں نے دیکھا زبان کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، وہ اپنی زبان سے اپنے شوہر کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرتی تھی، غیر مردوں کو اپنی آواز سنایا کرتی تھی۔ تیسری عورت کو میں نے دیکھا پستانوں یعنی سینے کے ذریعے لٹکایا گیا تھا، وہ اپنے سینے پر دوپٹہ نہ ڈالتی تھی اور بد کردار تھی۔ چوتھی عورت کو میں نے دیکھا کہ جسم پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے تھے، وہ غسل نہ کرتی تھی اور نماز کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ پانچویں عورت کو میں نے دیکھا، اس کا سر خنزیر جیسا اور جسم گدھے جیسا تھا، یہ چغل خوری کیا کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی۔
کسی عورت کو میں نے دیکھا کتے جیسی تھی اور آگ اس کے منہ میں داخل ہو کر شرمگاہ کے راستے سے نکل جاتی، جو حسد کرتی تھی، احسان جتلایا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں اور بہنوں کو پردہ داری کی صفت عطا فرمائے اور آخرت کے ان ہولناک عذابات سے حفاظت فرمائے۔ علامہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کہ زبردست بات کہی، یہی دن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کے متعلق زبردست بات کہی، بے پردہ محفلوں سے اگتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف بے پردگی کا جب امر خدا ہی بجھ گیا ہو، بے پردگی سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسی پردہ داری جس پر چاند بھی فدا ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو، بے پردہ عورتوں کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں خدایا انہیں جگا دے۔